بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سورۃ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی، اس کے پیچھے کون سا خفیہ راز ہے۔ لیکن اس سے پہلے مختصراً سورۃ توبہ کے بارے میں سماعت فرمائیں۔ سورۃ توبہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور کسی خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس موقع پر کفار کی کمر ٹوٹ چکی تھی، البتہ آخری تدبیر کے طور پر قبیلہ حوازن نے ایک بڑا لشکر مسلمانوں سے مقابلے کے لیے جمع کیا، جس سے حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس جنگ کے بعض واقعات بھی اس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ اب عرب کے جو قبائل قریش کی وجہ سے اسلام قبول کرنے سے ڈرتے تھے یا ان کی جنگوں کے آخری انجام کے منتظر تھے، ان کے دل سے اسلام کے خلاف ہر رکاوٹ دور ہو گئی اور وہ جوک در جوک مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہوئے، اور اسی طرح جزیرہ عرب کے بیشتر علاقے پر اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزیرہ عرب کو اسلام اور مسلمانوں کا بنیادی مرکز قرار دے دیا گیا۔ اصل منشا تو یہ تھا کہ پورے جزیرہ عرب میں کوئی بھی غیر مسلم مستقل باشندے کی حیثیت میں باقی نہ رہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواہش کا اظہار فرمایا کہ جزیرہ عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے پائیں، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ اختیار فرمایا گیا۔ سب سے پہلا ہدف یہ مقرر فرمایا گیا کہ جزیرہ عرب کو بت پرستوں سے خالی کرایا جائے۔ چنانچہ جو بچے کھچے بت پرست عرب میں رہ گئے تھے اور جنہوں نے 20 سال سے زیادہ مدت تک مسلمانوں کو وحشیانہ مظالم کا نشانہ بنایا تھا، ان کو اس صورت کے شروع میں مختلف مدتوں کی مہلت دی گئی، جس میں اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو انہیں جزیرہ عرب چھوڑنے ورنہ جنگ کا سامنا کرنے کے احکام دیے گئے ہیں، اور مسجد حرام کو بت پرستی کی ہر نشانی سے پاک کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ہدف کے پورا ہونے کے بعد جزیرہ عرب کی مکمل صفائی کا دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کو وہاں سے نکالنے کا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مرحلہ مکمل نہیں ہو سکا تھا، لیکن آپ نے اس کی وصیت فرما دی تھی۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بہت بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی معاندانہ کارروائیوں مسلسل جاری تھی۔ اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشت ازبام کیا گیا۔ اس صورت کو سورۃ توبہ بھی کہا جاتا ہے اور سورۃ برات بھی۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کرام کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی اس غلطی پر توبہ کی تھی۔ جزیرہ عرب کو اسلام کا مرکز بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ کچھ عرصے کی مہلت کے بعد کوئی بت پرست مستقل طور پر جزیرہ عرب میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ سورۃ توبہ میں ان بچے کھچے مشرکین سے دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اگرچہ یہ مشرکین وہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اور ان پر وحشیانہ ظلم ڈھائے تھے،
لیکن जजीरा अरब से निकलने के लिए मुख्तलिफ मोहलतें दी गई हैं, जिनका तफसील सूरत तौबा की इब्तदाई आयतों में आई है। अब बात करते हैं कि सूरत तौबा के आगाज में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि जब भी कोई आयत नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कातबैन वही सहाबा को बुलाकर इस आयत को जिस जगह जिस सूरत में लिखना होता था बतलाकर इस आयत को लिखवा लेते। लेकिन ये आयतें जिन्हें सूरत तौबा के नाम से जाना जाता है, इनके मुतालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया कि उन्हें किसी सूरत में किस जगह पर लिखना है। इसलिए ऐसा समझा जा सकता है कि ये भी एक मुस्तकिल सूरत होगी। ताहम सूरत अनफाल की आखिरी और सूरत तौबा की इब्तदाई आयात के मज़ामीन में मुनासबत पाई जाती है। दोनों सूरतों में मुनासबत की वजह से सूरत तौबा को सूरत अनफाल के बाद रखा गया। दूसरी तरफ जब एक सूरत को दूसरी सूरत से अलहदा करना होता तो बीच में बिस्मिल्लाह लिखी जाती थी, ताकि ये मालूम हो कि दोनों सूरतें अलग अलग हैं। सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखवाई गई ताकि माकबल वाली सूरत के साथ इसका तल्लुक होना समझ में आए, और चूंकि ये बात वाज़ेह नहीं थी कि सूरत तौबा अलग सूरत है या सूरत अनफाल ही का जुज है, इसलिए दोनों पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए सहाबा के जमाना में जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हा ने कुरान को जमा किया तो उसके शुरू में बिस्मिल्लाह नहीं लिखी गई और अगली सूरत से उसको अलग बताया गया ताकि दोनों सूरतों को एक ही ना समझ लिया जाए। इसी बिना पर हजरत फुकहा कराम ने फरमाया है कि जो शख्स ऊपर से सूरत अनफाल की तिलावत करता आया हो और सूरत तौबा शुरू कर रहा हो वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना पढ़े, लेकिन जो शख्स इस सूरत के शुरू या दरमियान से अपनी तिलावत शुरू कर रहा है इसको चाहिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करे। सूरत तौबा के शुरू में बिस्मिल्लाह शरीफ के जिक्र ना होने की असल वजह ये है कि इसके नजूल के साथ बिस्मिल्लाह का नजूल ना हुआ, इसलिए कि सूरत तौबा में कहरो जलाल और मुनाफिकीन पर गैज़ो गजब और इनसे बेजारी का जिक्र है, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में रहमत का बयान है और रहमत के साथ फौरन जहमत का जिक्र मुनासिब नहीं। बाज नावाकिफ ये समझते हैं कि सूरत तौबा के शुरू में किसी हाल में बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज नहीं। ये गलत है। सही और दुरुस्त बात वही है जो ऊपर बयान की गई है। अल्लाह ताला हम सब को कुरान मजीद की तिलावत की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।